اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو؟ کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، تم نکل آؤ اگر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ خود کو پہچانو، تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو۔ اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو۔ تم نے خیبر کو اکھاڑا تھا، تمہیں یاد نہیں؟ تم نے باطل کو پچھاڑا تھا، تمہیں یاد نہیں؟ پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں، زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں، رہ کے محلوں میں ہر آیت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیمبر کا سبق بھول گئے۔ ٹھنڈے کمرے اور حسی محلوں سے نکل کر آؤ، پھر سے تپتے ہوئے صحراؤں میں چل کر آؤ۔ راہ حق میں بڑھو، سفر سامان کا باندھو، تاج ٹھوکر پہ رکھو، سر پہ امامہ باندھو۔ خود کو پہچانو تو سب کچھ اب بھی سنور سکتا ہے، دشمن دی کا شیرازہ اب بھی بکھر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اب بھی بکھر سکتا ہے۔ تم لوگ خود کو پہچانو، تمہاری شان کیا ہے؟ تم ایمان والے ہو، تم مصطفیٰ والے ہو، تم جو ہو مصطفیٰ والے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اب سنیے ذرا، میں آپ کو زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھنا، تھوڑی سی بس تقریر سنا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ ایک بار بول دیں محبت سے یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کر دیا، کتنی سنتوں کو؟ 2 کو نہیں، 5 کو نہیں، 10 کو نہیں، 20 کو نہیں، جس نے میری مٹنے والی ایک سنت کو زندہ کر دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے کھاتے میں 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں ومن احب سنتی فقد احبنی، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ جو ہماری میری امت میں کسی بوڑھے کی احترام نہ کرے، کسی بوڑھے کا عزت نہ کرے اور چھوٹوں سے محبت نہ کرے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے طریقے پر نہیں ہو سکتا ہے۔ پتا چلا جس کی اسلام میں سفید داڑھی ہو جائے، جو انسان بوڑھا ہو جائے اور جو بچہ ہے چھوٹا ہے، جو اس سے محبت نہیں کرے گا، جو بڑوں سے پیار نہیں کرے گا، جو بڑوں کی عزت رسپیکٹ نہیں کرے گا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مالدار بھی ہو سکتا ہے، سرمایہ دار بھی ہو سکتا ہے، بینک بیلنس والا بھی ہو سکتا ہے، مرسیڈیز گاڑی میں گھومنے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو کسی بڑے کی عزت نہیں کرے گا، چھوٹوں سے پیار نہیں کرے گا، وہ نبی کے طریقے پر نہیں ہوگا، اور جو نبی کے طریقے پر نہیں ہوگا وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا، جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سنو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے بہت پیار کیا، اپنی ازواج مطہرات سے۔ کس سے پیار کیا؟ زور سے بولو ذرا۔ عورتوں سے بہت پیار کیا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، کیسا پیار کیا؟ ایسا پیار کیا کہ زمانے میں جو عورتوں کے حق حضور نے، رائٹس حضور نے دیے ہیں، وہ آج تک اتنے حقوق کسی نے بھی نہیں دیے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اسلام سے قبل عورت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اسلام آنے سے پہلے اسی عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے اسی عورت کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عورت کو اس کا حقیقی مقام عطا کر کے اس کو عزت و رفعت عطا فرمائی ہے، اس کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ بول دو محبت سے سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنی ازواج سے کیسا پیار کرتے تھے، کتنی محبت فرماتے تھے۔ آقا فرماتے تھے کہ مجھے خدیجہ کی محبت عطا فرما دی گئی ہے، اور آپ جو ہے کبھی بھی انہیں احساس کمتری کا شکار ہونے نہیں دیتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ میں جب پیالے میں
پانی پیتی تھی حضور باہر سے تشریف لاتے تھے، ارشاد فرماتے تھے عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ جب پانی کے پیالے میں چھوڑ دیا کرتے تھے، حضور اپنے لبہائے اقدس و اطہر و انور کو وہیں پر منہ لگا کر پانی پیتے تھے، دوبارہ ارشاد فرماتے تھے عائشہ اتنا اور بتا دو تم نے ہونٹ کدھر لگائے تھے، میں ادھر ہونٹ لگا کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام پانی پیتے تھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے جب میں ہڈی سے گوشت نوچ کر کھاتی تھی، حضور کہتے تھے عائشہ تھوڑی سی ہڈی میرے لیے بھی چھوڑ دینا، حضور کو دے دیا کرتی تھی۔ حضور وہیں پر اپنا منہ لگا کر گوشت نوچ کر کھاتے تھے جہاں پر میرا منہ لگا ہوا ہوتا تھا، سبحان اللہ، میرا منہ لگا ہوا ہوتا تھا۔ اندازہ لگاؤ حضور نے کتنا پیار کیا ہے بیویوں سے، کتنا پیار کیا ہے ازواج مطہرات سے۔ اچھا بیویوں سے بہت پیار کیا، لیکن بیٹیوں سے کیسا پیار کیا ہے حضور نے، یہ بتا دوں آپ کو میں، بیٹیوں سے کیسا پیار کیا ہے۔ آپ کے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بولے محبت سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج پاک سے بھی بہت پیار کیا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، اے لوگوں تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں، سبحان اللہ۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ آقا علیہ السلام کا رویہ کیا تھا، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ اور بیٹیوں سے کیسا پیار کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا جب اپنے والد محترم یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آتی تھی، حضور علیہ السلام کا استقبال چینج ہو جاتا تھا، ویلکم چینج ہو جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹی کا ماتھا چومتے تھے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اور جب حضور اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آتے تھے وہ اپنے والد یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کو چومتی تھی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی۔ میرے بھائیوں یہ ہے باپ اور بیٹی کا رشتہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں سے کتنا پیار کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کیا فرمایا، اس زمانے جاہلیت میں، سنو ذرا، زمانے جاہلیت میں حضور کے آنے سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کو یار آپ کو معلوم ہے زندہ لوگ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اللہ اکبر۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی بچی کو جو ہے، میری بچی جو ہے 3-4 سال کی ہو گئی تھی، وہ میرے پاس دوڑ کر آتی تھی اور مجھے ابو جی کہہ کر کے پکارتی تھی، یا رسول اللہ اب میں جب ایمان لایا ہوں مجھے اس کی کہانی یاد آتی ہے، آقا جب وہ مجھے ابو جی کہہ کر پکارتی تھی لیکن مجھے اس کے اوپر کوئی ترس نہیں آتا تھا، میں نے اس کو گڈھے کے اندر گاڑ دیا تھا۔ دوسرے صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ جن کا نام قیس بن عاصم ہے کہ میرے پاس تقریباً 8 بیٹیاں تھیں، میں نے ان کو ایک ایک کر کے زندہ گڈھے میں گاڑ دیا، یا رسول اللہ مجھے رحم نہیں آیا، آقا بتاؤ میں کیا کروں؟ ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان اقدس میں آنسو آ جاتے ہیں، آقا نے فرمایا جاؤ گھر چلے جاؤ، جانے کے بعد ایک اونٹ اپنی ہر بچی کی طرف سے ذبح کر دو، یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا، سبحان اللہ، یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضور نے بیٹیوں سے کیسا پیار کیا، نقیب صاحب توجہ فرمائیے گا، کیسا پیار کیا بیٹیوں سے، اور پھر ایسا پیار کیا اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں، کتنی بیٹیاں؟ 3 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں، ان کو پالے پوسے، فَأَدَّبَهُنَّ ان کو اچھا ادب سکھائے، فَزَوَّجَهُنَّ ان کی شادی کر دے، آقا نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے کہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، آقا نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے کہ یہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس 1 بیٹی ہو، آپ نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ
ساتھ جنت میں ایسے رہے گا جیسے دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بتاؤ ذرا سوچو. اللہ اکبر کبیرہ. آج سے 1500 سال پہلے جب کوئی مدرسہ بھی نہیں تھا, کوئی یونیورسٹی بھی نہیں تھی, پھر بیٹیوں کے حقوق کی بات یہ کس نے کی ہے؟ آج تم اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر گاڑیوں پہ لکھا ہوا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, لیکن 1500 سال پہلے یہ نعرہ کس نے دیا تھا؟ یہ نعرہ کسی اور نے نہیں, ہمارے تمہارے نبی تاجدار انبیاء مالک جنت محمد الرسول اللہ نے یہ نعرہ عطا فرمایا تھا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر.